جناب آقای موحدفر سرکنسول محترم جمهوری اسلامی ایران، جناب آقای حجت الاسلام و المسلمین اعجاز حیدری، روحانی فریخته و مدرس جامعه المنتظر، جناب آقای سید عبدالله بخاری، دیپلمات‌های محترم جمهوری اسلامی ایران، هموطنان گرانقدر و مهمانان عزیز جمیعاً سلام علیکم. سب سے پہلے انہوں نے شکریہ ادا کیا جناب واحد فر کا، قونصل جنرل اسلامی جمہوریہ ایران لاہور میں، اور جناب مولانا اعجاز حیدری حجت الاسلام والمسلمین جامعۃ المنتظر سے، اور سید عبداللہ بخاری سربراہ بن سید فاؤنڈیشن، اور باقی قابل احترام ڈپلومیٹس، پیارے ہم وطن اور عزیز مہمانوں کا تو السلام علیکم پیش کرتا ہوں۔ از اینکه در شب عزیزی مثل امشب 13 رجب ولادت مولود کعبه میزبان شما بزرگواران هستیم، بسیار مسروریم و از اینکه دعوت ما را پذیرفتید تا در این شب روحانی در جمع ما باشید صمیمانه تشکر و قدردانی میکنم. وظیفه دارم از رئیس مؤسسه بنیاد بن سید جناب آقای بخاری برای مشارکت در این برنامه و برگزاری این کلام عارفانه تشکر ویژه کنم. اس خوبصورت رات میں ولادت مولود کعبہ حضرت علی علیہ السلام کے پرمسرت موقع پر آپ جیسے اکابرین کی میزبانی کرتے ہوئے ہمیں بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے، اور اس معنوی رات میں ہمارے ساتھ رہنے کی دعوت قبول کرنے پر ہم تہہ دل سے آپ کے شکر گزار ہیں۔ خاص طور پر آج کی تقریب کے انعقاد اور صوفیانہ کلام کا اہتمام کرنے پر میں بن سید فاؤنڈیشن کے سربراہ سید عبداللہ بخاری صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ این روز یعنی ولادت حضرت امیرالمومنین علیه السلام در ایران به عنوان روز پدر و روز مرد نامگذاری شده و فرصت رو غنیمت میشمارم به تمام مردان و پدران حاضر در جمع این مناسبت رو تبریک عرض میکنم. چونکہ ایران میں ہمیشہ خاص ایام کو اسلامی رول ماڈلز کی مناسبت سے نام دیا جاتا ہے، اسی بنا پر حضرت علی علیہ السلام کی یوم ولادت کو مردوں کا دن اور یوم والد کا نام دیا گیا ہے، اور اس فرصت کو غنیمت جانتے ہوئے اس محفل میں حاضر تمام مرد حضرات اور والد کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ حضور همه شما عزیزان قبل از هر چیز به مفهوم وحدت و همدلی دو کشور دوست و برادر پاکستان هست و آرامش و عظمت به جوامع باز می‌گردد. امیدوارم در واقع مجموعه بخش‌های برنامه‌ای که ما مجموعه برنامه‌هایی که برای شما عزیزان تدارک دیدیم مورد توجه شما قرار گرفته باشه در پایان این شب عزیز و عرض دیگه ندارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. آپ عزیزوں کی موجودگی ہر چیز سے پہلے دونوں ممالک کی دوستی اور اتحاد کی مضبوطی کی نویس بناتی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے نہج البلاغہ کے خطبے نمبر 176 میں وحدت کی ضرورت کے بارے میں فرمایا، ایسا نہ ہو کہ خدا کے دین میں مختلف رنگوں میں ڈل جاؤ، کیونکہ راہ حق میں اتحاد اور بھائی چارہ خواہ وہ ناگوار ہی کیوں نہ ہو منتشر ہونے سے بہتر ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کے کلام میں غور کرنے سے اس حقیقت کی سمجھ آتی ہے کہ جب معاشرے کے افراد سادہ معاملات میں نرمی کا مظاہرہ کریں اور صبر و تحمل سے کام لیں اور اپنے ذوق کے خلاف ہونے والی باتوں کو برداشت کریں تو یقیناً اتحاد قائم ہوگا اور معاشرے میں امن و عظمت لوٹ آئے گی۔ امید کرتا ہوں کہ مختلف حصوں پر مشتمل آج کا یہ پروگرام آپ عزیز مہمانوں کے اطمینان کا باعث ہوگا، اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم الله الرحمن الرحیم. از دستاندرکاران و مدیران این برنامه و زحمتی که امروز کشیدن من سپاسگزارم. سب سے پہلے آج کی اس تقریب کا انعقاد کرنے والے ہمارے تمام دوستوں کو اور جنہوں نے آج کی اس تقریب کے انعقاد کے لیے بہت محنت کی، ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ این شب بزرگ، شب میلاد حضرت علی علیه السلام را به شما
مهمانان گرامی و محبان آن حضرت تبریک و تهنیت عرض می کنم و از خدای متعال خواهانم که زندگی ما را تا آخر در مسیر حیات آن حضرت قرار دهد. میں اس عظیم رات شب میلاد حضرت علی علیہ السلام کے موقع پر معزز مہمانوں اور آپ کے چاہنے والوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور خداوند متعال سے دعا کرتا ہوں کہ وہ ہماری زندگیوں کو آخر تک ان کی حیات مبارکہ کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. زندگی سیاسی امام علی علیه السلام پر از درس و عبرت است. اتحاد مسلمانان از بزرگترین آمال و آرزوهای آن امام بود. او به خوبی می‌دانست که این اتحاد در زمان پیامبر گرامی سبب ترس دشمنان و گسترش اسلام بود. در تمام دوره 25 سالی که به دور از خلافت و حکومت بود همواره به دنبال کمک به تقویت این وحدت و اجرای احکام اسلام در جامعه بود. مردم عدالتش را باور و پذیرفته بودند. حضرت امام علی علیہ السلام کی سیاسی زندگی درس و عبرت سے بھری ہے. مسلمانوں کا اتحاد ان کی سب سے بڑی امید و آرزو تھی. وہ بخوبی جانتے تھے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں یہ اتحاد دشمنوں کے خوف اور اسلام کے پھیلاؤ کا سبب تھا. پورے 25 سالہ عرصے میں جب وہ خلافت اور حکومت سے دور تھے ہمیشہ اتحاد کو مضبوط کرنے میں مدد کی اور معاشرے میں احکام اسلامی کے نفاذ کی کوشش کی. لوگوں کو آپ کے انصاف پر مکمل یقین تھا اور وہ ان کو مانتے تھے. خوشبختی کی بات ہے کہ صاحب عزیز کہہ رہے تھے کہ 2 ملتیں ہیں. نہیں، ہم ایک ملت ہیں، ملت واحدہ ہے. مجھے آپ سب کو یہاں دیکھ کر بڑی خوشی محسوس ہو رہی ہے. مختلف نظریات کے لوگ ہیں مگر ہمارا جو کلمہ وحدت ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ. مسلمانوں کی سرحد فقط یہی ہے. آپ کو ہدیہ تبریک عرض کرتا ہوں اس شب کے حوالے سے. ایک ایسی عظیم ہستی کہ واقعاً دنیا میں یہ واحد ہستی ہے، شروع سے لے کر قیامت تک یہ ایک ایسی عظیم ہستی جو اس دنیا میں تشریف لائی، وہ بس وہی ہستی ہے کہ جس کو علی ابن ابی طالب کہتے ہیں. مل کے صلوات پڑھنے. یہ وہ ہستی ہے جسے اعزاز حاصل ہوا ہے رب ذوالجلال کی طرف سے خانہ خدا میں ولادت کا. وہ بھی فضیلتوں کا مقصد ہے رب تعالیٰ کی طرف سے یہ فضیلت ان کو عطا ہوئی ہے. اور کسبی فضیلت کا مطلب ہے کہ یہ ان کی اپنی کمائی ہوئی فضیلت ہے. تو جناب علی ابن ابی طالب کا اعزاز یہ ہے کہ وہابی فضیلتوں میں بھی اعلیٰ ترین فضائل کے حامل ہے اور کسبی فضائل میں بھی وہ اتنے فضائل کے حامل ہیں. ان کی عبادت دیکھیں تو علی، ان کا علم دیکھیں تو علی، ان کا حلم دیکھیں تو علی، ان کی سخاوت دیکھیں تو علی، ان کی شجاعت دیکھیں تو علی، ان کا اخلاق دیکھیں تو علی، ان کا اٹھنا دیکھیں تو علی، ان کا بیٹھنا دیکھیں تو علی، ان کا سونا دیکھیں تو علی، اور اتنا علی کہ جو علی کا پیدا کرنے والا ہے اس کو بھی کہنا پڑ جائے وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَعُوفٌ بِالْعِبَادِ. اللہ کو اس کا سونا بھی اتنا پسند آیا کہ رب ذوالجلال نے اس کے سونے پر آیہ مبارکہ نازل فرما دی. یہ وہ عظیم ہستی ہے. علی ہمارے لیے کیا چھوڑ گئے کہ جس کو ہم دیکھ کے، جس کو ہم پڑھ کے، جس کو ہم غور و فکر کر کے اپنے لیے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں، اپنا بینیفٹ لے سکتے ہیں. علی کی عبادت سے بینیفٹ لیں، علی کے اخلاق سے بینیفٹ لیں، علی کی شجاعت سے بینیفٹ لیں،
علی کے علم سے بینیفٹ لیں، علی کے گفتگو سے، جس کے بارے میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قسم العلم بعشرۃ اجزاء، علم کو 10 حصوں میں تقسیم کیا گیا، فعوطی منہا 9 لعلی ابن ابی طالب، ان میں سے 9 حصے اکیلے اس ہستی کو ملے جس کو علی ابن ابی طالب کہتے ہیں۔ تو یہ ان کے علم کا کمال ہے۔ ہاں جی، فرماتے ہیں علمنی رسول اللہ الف باب، رسالت مآب نے مجھے 1000 باب تعلیم دیے، اور میں علی ابن ابی طالب نے فاس فاستخرجت منہ الف باب، ایک 1000 باب سے ایک لاکھ باب علی ابن ابی طالب نے خود استخراج کیا۔ یہ علی کا کمال ہے کہ ملا کچھ اور پھر اس کو آگے جو بڑھایا علی ابن ابی طالب نے۔ تو علی ابن ابی طالب کی اصل زندگی پڑھنی چاہیے، اس انسان کی زندگی میں غور و فکر کرنا چاہیے کہ اتنا عظیم انسان، شجاعت میں اتنا بڑا، اور عبادت میں جو ہے وہ ساری رات عبادت کرتے کرتے یہاں تک کہ گر جاتے تھے، اور کوئی آ کر کہتا تھا فاطمہ جا کر علی کی خبر لیں، کیوں؟ اس واسطے کہ میں نے فلاں جگہ پر دیکھا ہے علی گرے پڑے ہیں۔ فاطمہ نے پوچھا تو نے علی کو کہاں دیکھا ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ میں نے علی کو دیکھا، وہ نماز پڑھ رہے تھے اور نماز کے بعد پڑھتے پڑھتے گر گئے، میں نے جا کر ان کی نبض چیک کی ہے تو وہ بہت سلو چل رہی تھی، جلدی ان کی خبر لیں۔ بی بی دیکھ کر ارشاد فرماتی ہیں اے شخص تو نے آج دیکھا ہے ایسا علی کو؟ علی تو اپنے رب کی عبادت ہمیشہ اس طرح کرتے ہیں۔ تو علی کی عزیز و زندگی پڑھیں، زندگی کا مطالعہ کریں۔